بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالمنان ہے اور آج ایم کام 1 کا جو ہے وہ مینجمنٹ کے سبجیکٹ کا لیکچر 1 جو ہے وہ ریکارڈ ہونے جا رہا ہے، جس کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز دیکھنی ہے کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح جو ہے وہ اپنے ریمیننگ جو سلیبس ہے اس کو لے کے چلنا ہے۔ چونکہ یہ لیکچر 1 ہے اور سبجیکٹ پرنسپل آف مینجمنٹ ہے، تو اس میں ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ یہ تھیری سے ریلیونٹ سبجیکٹ ہے اور تھیری کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے ایکسپلینیشن جو ہے وہ میکسیمم ضروری ہوتی ہے۔ اب ہم نے جب مینجمنٹ کا کورس جو ہے وہ شروع کیا تھا تو سب سے پہلے مینجمنٹ کی ڈیفینیشن جو تھی اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس کو شروع کیا۔ کسی بھی سبجیکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس سبجیکٹ کا مور دین 70% جو ہے وہ ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے، اگر ہم اس ڈیفینیشن کی ڈیپتھ میں جائیں تو اس کی بھی ڈیفینیشن ہم نے بڑے کمپریہنسو جو ہے وہ انداز سے وہ ہم نے لکھی بھی اور سمجھی بھی۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں تو وہ یہ ہے: دی پروسیس آف کریٹنگ اینڈ مینٹیننگ این انوائرمنٹ ویئر این انڈیویجول ورک ٹوگیدر ٹو اچیو دا آرگنائزیشن آبجیکٹیو ود افیکٹونیس۔ تو یہ ہم نے تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ ایک طرح سے ہم نے اس کو دیکھا۔ اب اس کے بعد جو ہم نے مزید اس میں چیزیں انکلیوڈ کی وہ یہ تھی کہ مینجمنٹ فنکشن، یہ مینجمنٹ کی جو فیلڈ ہے یہ کن چیزوں پر ریلائے کرتی ہے۔ فنکشن کا مطلب جن چیزوں سے مل کر یہ فیلڈ جو ہے وہ ہماری بنی ہے، تو وہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھے۔ اگر ہم دوبارہ انہیں اپنا جو ہے وہ دیکھیں تو وہ یہ تھا: پہلا جو تھا وہ پلاننگ ہے، دوسرا لیڈنگ، تیسرا کنٹرولنگ اور چوتھا آرگنائزنگ۔ ہم نے فردن 1 بائی 1 یہ مینجمنٹ کے فنکشن کو ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ اب پلاننگ ہمیں کس چیز کے بارے میں سکھاتی تھی، ہم نے اس کے بارے میں بھی پڑھا جی۔ واٹ ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ڈو، ہم نے کیا کام کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا۔ اور اس کے بعد کنٹرولنگ، لیڈنگ پہ، کنٹرولنگ پہ اور پھر آرگنائزنگ پہ۔ لیکن جب ہم نے ان کو 1 بائی 1 ڈیٹیل سے دیکھا تھا تو ایک چیز جو ہمارے ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے پلاننگ کو ایز اے ڈیفینیشن ہم نے اس کو سمجھا، لیڈنگ کو بھی ایز اے ڈیفینیشن، کنٹرولنگ اور آرگنائزنگ کو بھی ہم نے ڈیفینیشن پوائنٹ آف ویو سے ہی سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد اب اگر بات کی جائے پلاننگ کی تو پلاننگ پہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ آپ کو ٹاپکس ملیں گے، اس میں بے شمار ڈیٹیل ملے گی۔ ہم نے آج یہ جو ایک ورڈ ہے پلاننگ، اس کو لے کے مزید جو ہے وہ اپنے اس سبجیکٹ کو ایکسپلور کرنا۔ تب ہم نے پلاننگ میں صرف یہ پڑھا تھا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ آج ہم نے اس کو باقاعدہ مزید اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے۔ آج کے ہمارے جو ٹاپک کا نام ہے وہ یہ ہے پلاننگ ٹولز یا پلاننگ ٹیکنیکس۔ اور ٹیکنیکس یعنی ہم
نے کہا واٹ ٹو ڈو ہاؤ ٹو ڈو کا دوسرا نام پلاننگ ہے. اب اس پلاننگ کو کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں؟ ایک روڈ میپ کیا ہے کسی بھی چیز کی پلاننگ کو کرنے کے لیے، یا کسی چیز کی پلاننگ میں جب آپ کنٹریبیوشن کرتے ہیں تو کون سی ٹیکنیکس جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. سب سے پہلے ہم نے اسی کو دیکھنا ہے. اگر ہم پلاننگ ٹولز کی بات کریں یا ٹیکنیکس کی بات کریں، اس میں وہ کہتا ہے all methods which are helpful for the manager to achieve overall objective of the organization. پلاننگ ٹیکنیکس کی بات کی جائے تو اس میں اس نے کہا کہ یہ تمام وہ طریقہ کار ہوتے ہیں جو کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا مینیجر اپنے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ وہ کسی خاص مقصد کو حاصل کر سکے. اگر ہم یہاں پہ ایک پریکٹیکل جو ہے وہ ایگزامپل لیں، اس میں یہ ہے کہ اگر اسکائپ کا زمانہ تھا، اسکائپ میں لوگ سب سے پہلے فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کی جاتی تھی، اور اسکائپ میں آپ کو آن لائن ہونے کے لیے پہلے سائن ان ہونا پڑتا تھا، پاسورڈ جو ہے وہ کرنا پڑتا. اب یہی چیز جو واٹس ایپ نے دیکھی، اس نے کہا ٹھیک ہے اسکائپ کا مین مقصد کیا ہے؟ ویڈیو اور آڈیو کال. تو واٹس ایپ نے ویڈیو اور آڈیو کال کی فیسیلٹی جو ہے وہ انکلیوڈ کی، وہ اپنے واٹس ایپ کے سافٹ ویئر پہ شامل کی. لیکن اس نے ایک چیز ریموو کر دی، وہ یہ کہ اگر آپ واٹس ایپ میں کسی کو جو ہے وہ ٹیکسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا ضروری نہیں. اس کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ جسٹ آپ کے پاس کسی کا فون نمبر ہونا چاہیے، چاہے وہ فون نمبر سیو نہیں بھی ہے تو آپ کسی کو کال کر سکتے ہیں. اب واٹس ایپ کی یہ پلاننگ تھی کہ اس نے کیا کیا، اس نے سب سے پہلے اس گیپ کو ریموو کیا، اس ہرڈل کو ریموو کیا، اس پرابلم کو ختم کیا کہ پہلے آپ سائن ان ہوں، اس کے بعد فرینڈ ریکویسٹ جو ہے وہ آپ ایکسیپٹ کرو یا کسی کو سینڈ کرو تو اگلا بندہ جو ہے وہ اس کو ریسیو کرے گا تو آپ جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے وہ بات اس سے کر سکتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آتی ہیں پلاننگ ٹیکنیکس میں. انہوں نے پلاننگ ٹیکنیک کیا استعمال کی؟ انہوں نے ایک گیپ کو ڈھونڈا. انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ختم کر کے یہ چیز کسٹمر کو اریٹیٹ کر رہی ہے، بار بار سائن آؤٹ ہونا، تو کیوں نہ اس چیز کو ریموو کر دیا جائے. اور ایک نیا سافٹ ویئر جو ہے انہوں نے واٹس ایپ کے نام سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، جس نے اسکائپ کو بہت پیچھے جو ہے وہ چھوڑ دیا. اب اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو ہمیں سمجھنے بہت ضروری ہیں. پہلا ہے جی انوائرمنٹ اسکیننگ. انوائرمنٹ اسکیننگ جو ہے یہ ہمارا پلاننگ پہلا ٹول ہے. اگر ہم کسی بھی چیز کو پلان کرنے جا رہے ہیں تو فرسٹ اسٹیپ وی ول اڈاپٹ از پلاننگ ٹولس. پلاننگ ٹول میں جو پہلی چیز آئی وہ آئی انوائرمنٹ اسکیننگ. انوائرمنٹ اسکیننگ کسی بھی بزنس پوائنٹ آف ویو سے بڑی جو ہے وہ امپورٹنس کی حامل ہوتی ہے. اہمیت جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ ہے. ہم نے اسکیننگ کو جب دیکھنا ہے وہ کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. اسکیننگ میں یاد رکھیے گا جب آپ کسی بھی چیز کی انوائرمنٹ اسکیننگ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس انوائرمنٹ میں سب سے زیادہ نیڈ جو ہے وہ کس چیز کی.
جیسے اگر ہم ایشین انڈسٹری میں جاتے ہیں تو یا آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی ڈائپر کی کمپنی ہے جو ڈائپر بناتی ہے، اس نے تو وہ انوائرمنٹ سلیکٹ کرنا ہے جہاں نمبر آف چلڈرنس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اب تو آپ کو پتہ ہے سب کانٹیننٹ میں پاکستان، انڈیا، یہ ایسے کچھ ممالک ہیں جس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اگر کوئی ڈائپر کمپنی یہاں آ کے اپنا بزنس اسٹیبلش کرتی ہے تو اس کے لیے اس بزنس کو لے کے آگے لے کے چلنا بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ لیں ہیلپ فل ہوگا، آسان نہیں ہوگا، ہیلپ فل ہوگا، کیونکہ وہاں مارکیٹ میں جو چیز دینے جا رہا ہے، جو وہ چیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہے، اس کے کسٹمرز کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ تو انوائرمنٹ اسکیننگ میں ہم اوور آل دو چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں۔ پہلا انٹرنل اسکیننگ یا ایکسٹرنل، پہلے لکھیں، اور دوسرا ہے جی انٹرنل اسکیننگ۔ انٹرنل اسکیننگ کیا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اگر پلاننگ کرنے جا رہی ہے تو وہ دیکھے وہ انٹرنلی اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی آئیں گی انٹرنل اسکیننگ میں۔ اسٹرینتھ ویکنیس۔ ایکسٹرنل اسکیننگ میں دو چیزیں آئیں گی، اپرچونٹی اور تھریٹ۔ یہ پورا ایک سوارٹ انالیسس ہے جو آپ نے بی کام میں بھی جو ہے ڈیٹیل سے پڑھا ہوگا۔ اس میں آپ کیا کرتے تھے، کسی بھی چیز کو دیکھتے تھے کہ کسی بھی چیز کے حوالے سے اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی ویکنیس کیا ہے، اس کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہیں، اس کے لیے تھریٹس کیا ہیں۔ تو جب ہم کسی بھی کمپنی کی انٹرنل اسکیننگ کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کسی بھی کمپنی کی اسٹرینتھ کیا ہے اور اس کی ویکنیسز کیا ہیں۔ اگر ہم ایکسٹرنل میں جائیں کسی بھی پلاننگ کرتے ہوئے، جب ہم ایکسٹرنل اسکیننگ کرتے ہیں تو ہم اس چیز پہ غور کرتے ہیں کہ اس کمپنی کی کے پاس اپرچونیٹیز کون سی ہیں اور تھریٹس کون سے ہیں۔ اب ہم فردر جو ہے ون بائی ون انہی چیزوں کو ایکسپلین کریں گے کہ ویکنیس کیا ہے، اسٹرینتھ کیا ہے، تھریٹ کیا ہے اور اپرچونیٹی کیا ہے، تاکہ ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ مزید کلیئر ہو سکے۔ اس سے پہلے اگر ہم انٹرنل اسکیننگ کی بات کی جائے کریں تو ہم دیکھتے ہیں کمپنی کے پاس ریسورس آکوپائڈ کتنے ہیں، یعنی کمپنی کے ایسٹس کی ڈیٹیل، کمپنی کے جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں گے کیپٹل کی ڈیٹیل، فائنینشیل پوزیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی انٹرنل اسکیننگ میں آتی ہیں کہ انٹرنلی ہم دیکھیں ہمارے پاس کیا کیا ریسورسز اویلیبل ہیں۔ اسی کی بنیاد پہ یا تو وہ انٹرنل ریسورسز اگر تو اچھے ہوں گے تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہو جائے گی، اور اگر وہ اچھے نہیں ہوں گے تو یہ ہماری ویکنیس۔ کیسے اچھے نہیں ہو سکتے؟ ایک کمپنی ہے، اس کی پروڈکٹ کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ مارکیٹ میں اس کی چیز کو ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے لیکن اس کی پروڈکشن نہیں۔ پروڈکشن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس پروڈکشن یونٹس کی کمی ہے۔ پروڈکشن یونٹ کی کیوں کمی ہے؟ کیونکہ اس کے پاس لیک آف ریسورسز، اس کے پاس کیش کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے۔ اس کی پروڈکٹ کی مارکیٹ میں بے شمار ڈیمانڈ ہے، لیکن چونکہ نمبر آف یونٹس کہہ لیں، جگہ کہہ لیں، لیبر کہہ لیں یا ادر فیکٹر، کسی بھی وجہ سے اس کی کمپنی کی پروڈکشن، اس کی پروڈکٹ کی پروڈکشن بہت زیادہ نہیں ہو پا رہی اگر
تو یہ ہم کہیں گے اس کے پاس لیک آف ریسورسز، اس کے پاس جو ہے فنڈز کی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بزنس کو مزید ایکسپینڈ نہیں کر پا رہا۔ تو یہ ہم نے کسی بھی کمپنی کی انٹرنل سکیننگ کی، اور انٹرنل سکیننگ کرنے کے بعد ایک چیز ہمارے سامنے آئی، وہ کیا تھی؟ ویکنیس۔ ویکنیس always depend on lack of resources۔ یا ہر وہ چیز کسی بھی کمپنی کی ویکنیس میں شامل ہو جاتی ہے جس میں ہم یہ کہہ لیں کہ جس میں وہ پرفیکٹلی جو ہے وہ اپنے فنکشن پرفارم نہیں کرتا۔ جیسے بیسٹ جو ہے وہ ایگزامپل جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں، جو اوپو کیمرہ ہے، اوپو موبائل فون ہے، اس کے سیلفی کا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ دوسرے کیمروں کی جو ہے وہ موبائل کے کیمرے کی نسبت جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ سیلفی کی جو ہے وہ اگر بات کی جائے تو سیلفی کیمرہ پوائنٹ آف ویو سے اوپو کی جو ہے وہ مارکیٹ میں اس نے جو ہے وہ ایک طرح سے کیپچر کیا ہوا ہے، اور یہ اس کی اسٹرینتھ۔ لیکن اگر دوسری طرف جو ہے وہ یہاں آئی فون کی بات کی جائے، آئی فون موبائل کمپنی ایک ایسی جو ہے وہ پروڈکٹ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہاٹ سیل ہونے والا موبائل فون جو ہے وہ آئی فون کا ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کچھ چند ایک ریزن جو ہے وہ یہ ہیں کہ وہ موبائل فون کبھی ہیک نہیں ہو سکتا، وہ موبائل فون کبھی ہینگ نہیں ہو سکتا، وہ اس کی جو ہے وہ کیمرے کے رزلٹ سے لے کے دوسری ساری فنکشن جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اچھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کی اسٹرینتھ بن گئی۔ اور اسٹرینتھ بننے کے باوجود یہی تمام چیزیں، یہی تمام میموری، ریم، پروسیسر جو ہے وہ کیمرے کا رزلٹ ایون جو ہے وہ ادر کمپنیز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہیں، لیکن ان کی جو پرائس ہے، پروڈکٹ پرائس ہے، وہ آئی فون سے زیادہ نہیں ہے۔ پروڈکٹ پرائس آئی فون کی کیوں زیادہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک مارکیٹ میں گڈ ول ہے، وہ مارکیٹ کو جو ہے انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ، تو یہی چیز اس کی اسٹرینتھ بنتی ہے۔ اب ہم انٹرنل اسکیننگ کی بات کر رہے ہیں، تو ویکنیس میں ہم نے کہا لیک آف ریسورسز، اسٹرینتھ میں ہم کہیں گے possessed of resources۔ possessed کا مطلب ملکیت میں ہونا، کسی بھی کمپنی کے پاس اس کے اثاثوں کی مالیت کیا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اس کا کیپٹل سٹرکچر کیا ہے، اس میں جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں پروفٹیبلٹی کی ریشو کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو کسی بھی کمپنی کی ریسورسز میں آتی ہیں وہ اس کی جو ہے وہ ایک طرح سے اسٹرینتھ بن جاتی ہے۔ تو ہم نے جو پہلا پوائنٹ پڑھا ابھی انوائرمنٹ اسکیننگ کا، اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھی، ایک ہے ایکسٹرنل اسکیننگ اور ایک ہے انٹرنل اسکیننگ۔ ایکسٹرنل اسکیننگ میں ہم نے جو ایک چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم کسی بھی کمپنی کو ایکسٹرنلی ایویلیویٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کے لیے کیا چیز ہے، تو اس سارے انوائرمنٹ کا آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک طرح سے انالیسس کرنا، اس میں دیکھنا کہ کیا چیز جو ہے وہ آپ کے لیے افیکٹو ہے، کیا چیز آپ کے لیے اٹینٹیو ہے، کون سی چیز آپ کو گریب کر لینی چاہیے، کون سی اپرچونٹی آپ کو اویل کر لینی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ایکسٹرنل اسکیننگ۔ ابھی ہم نے انٹرنل اسکیننگ کو ڈیٹیل سے دیکھا، اب ایکسٹرنل اسکیننگ میں جو کہ میں آپ کو یہ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں۔ پہلے تو کمپنی نے خود کو انٹرنلی ایویلیویٹ کیا کہ ہمارے پاس کیا کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے جو ہماری اسٹرینتھ ہے اور کون سی چیز ہے جو ہماری ویکنیس ہے۔ اب ہم ایکسٹرنل اسکیننگ کی طرف جب ہم جائیں گے تو ایکسٹرنل اسکیننگ کا یہ مطلب ہے کہ اس کمپنی کے لیے باہر مارکیٹ میں کیا کیا چیزیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو اگزامپل دی، وہ دیکھے گا کہ اس کی پروڈکٹ کے نمبر آف کسٹمرز کتنے ہو سکتے ہیں۔ نمبر آف کسٹمرز کو کاؤنٹ کرنا تو جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن آپ کی پروڈکٹ بتا دیتی ہے
کہ اس کو اس مارکیٹ کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ اگر ہم ڈائپر کی بات کریں، کمپنی جو ہے وہ ڈائپر بنا رہی ہے، تو اس میں وہ دیکھے گا کہ جس مارکیٹ میں وہ اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہی ہے اس میں جو ہے نمبر آف چلڈرنز، جو چھوٹے بچے ہیں جو ڈائپر یوز کرتے ہیں، ان کی تعداد کا ہونا ضروری ہے. زیادہ جتنے زیادہ ہوں گے مارکیٹ اتنی ہی زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ افیکٹو ہوگی، وہ مارکیٹ اتنی ہی زیادہ جو اٹریکٹیو ہوگی آپ کے لیے. تو ایکسٹرنل اسکیننگ میں ہم نے کیا کیا، انوائرمنٹ کو ایکسٹرنلی ایویلیویٹ کیا. ایج دیکھی جاتی ہے، جینڈر دیکھا جاتا ہے. کچھ چیزیں کمپنیز جو بناتی ہیں وہ صرف میل یوز کرتے ہیں، فیمیل نہیں کر سکتی. تو ایکسٹرنل اسکیننگ میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ نمبر آف میل یا فیمیل جو ہیں وہ کیا ریزنیبل ہیں، کیا ان کی جو ہے وہ کیا یہ کوئی ایسا معاشرہ تو نہیں جس میں بوڑھے زیادہ ہیں، یا کوئی ایسا معاشرہ تو نہیں جس میں بچے. اب ایک پروڈکٹ ہے وہ مردوں کے لیے ہے، یعنی میچور مین کے لیے ہے، تو اس کے لیے معاشرے میں ہم نے وہ انوائرمنٹ سلیکٹ کرنا ہے جس میں نمبر آف مین جو ہیں وہ میچور مین جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. جیسے اگر ہم شیونگ کریم کی بات کریں تو شیونگ کریم بچے استعمال نہیں کر سکتے. اب تو اسی طرح ایک کمپنی جو ایک شیونگ کریم بنا رہی ہے تو اس کے لیے وہ دیکھنا یہ ضروری ہے کہ وہ جتنا اپنی مارکیٹ جو ہے، اب آپ کو پتہ جو آفس جاب کرتے ہیں، وائٹ کالر جاب جن کی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ شیو جو ہے وہ روٹین سے کرتے ہیں، ڈیلی کرتے ہیں. تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں بزنس کم ہے، بزنس کم ہونے کا کیا مطلب ہے، بلڈنگس کم ہیں، وہاں آفیسز کم ہیں. آفیسز کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نمبر آف امپلائیز بھی بہت کم ہیں. تو اگر نمبر آف یہ تمام چیزیں ہوں گی، وہاں آپ اس پروڈکٹ کو لانچ نہیں کر سکتے. یہ جو شیونگ کریم، اس کے لیے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس مارکیٹ میں جا رہے ہیں، وہاں بزنس کی کیا صورت ہے. کیونکہ شیونگ کریم کا لنک جو ہے وہ امپلائیز کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ امپلائی کون سے ہوتے ہیں، جو آپ کے وائٹ کالر جاب کرتے ہیں یا آفس جاب کسی بھی قسم کی کرتے ہیں. تو ان کے لیے آپ اس چیز کو جو ہے وہ ایکسٹرنل اسکیننگ کے زمرے میں ضرور لے کے آئیں گے اور اس کو دیکھیں گے. پہلی بات، اب ایکسٹرنل اسکیننگ میں آپ نے دیکھنا ہے آپ سوسائٹی میں آپ کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہیں. یا اس سے پہلے ایکسٹرنل اسکیننگ میں مزید جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ ریگولیشن بھی آتی ہیں. گورنمنٹ ریگولیشن کا مطلب جو ہے وہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ کسی بھی سوسائٹی جہاں پہ آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں وہاں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے، وہاں گورنمنٹ پالیسیز کون سی ہیں. اب اگر میں نے پہلے بھی شاید جو ہے وہ اس چیز کو ڈسکس کیا تھا، اگر ہم بیئر کمپنی کی بات کریں جو شراب بناتی ہے، تو پاکستان میں اگر وہ لوگ اگر تو سپوز پیتے بھی ہیں تو یہاں کوئی کمپنی پراپرلی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی. کیوں؟ یہاں گورنمنٹ ریگولیشن میں اس چیز کو الاؤ نہیں کیا جاتا. تو ایکسٹرنل اسکیننگ کرتے ہوئے ہم نے یہ چیز کو دیکھا. اب یہی بزنس جو ہے وہ آپ یورپ سائڈ پہ کر سکتے ہیں، جہاں وائن میں شراب جو ہے اس بزنس کو لیگل سمجھا جاتا ہے. آپ نے وہ انوائرمنٹ سلیکٹ کرنا ہے. گورنمنٹ ریگولیشن کو آبزرو کرنا، جج کرنا، انہیں اسکین کرنا، یہ کسی بھی کمپنی کی پلاننگ کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس کو ہونا بہت ضروری ہے. یہ اس کے بغیر اگر دیکھیں کوئی بھی بزنس ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، MNC جس کو آپ کہتے ہو، وہ کیا کرتی ہیں، ان کی ریزیڈنسی کنٹری جو ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا بزنس جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں انہوں نے اپنا اسپریڈ آؤٹ کیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس معاشرے کو دیکھتے ہیں، وہاں کی گورنمنٹ کی ریگولیشن کو دیکھتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کرتے ہیں، تو بھی جا کے وہ بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے کی کیپیبلٹی ان کی ہوتی ہے. اب یہ اگر تو آپ گورنمنٹ ریگولیشن کو نہیں دیکھیں گے، آپ کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس بزنس میں گورنمنٹ کی ریسٹرکشنز کیا ہیں، گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کہاں پہ کیا ہوا ہے. اب یہ دونوں چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے. ریسٹرکشن
کا مقصد یہ ہوگا آپ نے وہ کام نہیں کرنے، آپ کی کمپنی وہ تمام ٹاسک جو ہے وہ پرفارم نہیں کرے گی جو کسی بھی ملک کی گورنمنٹ نے الاؤ نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی لوکل بزنس ہو، ڈومیسٹک بزنس ہو یا ملٹی نیشنل بزنس ہو، وہ پرفارم نہیں کر سکتا اپنے تمام فنکشنز۔ تو گورنمنٹ ریگولیشن کا دیکھنا ہمارے لیے ہر لحاظ سے جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کا ایک فائدہ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے آپ کو فیسیلیٹیشن بھی مل جاتی ہے سم ٹائم۔ وہ کیسے؟ گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے، جیسے چونکہ یہ آئی ٹی کا دور ہے، یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں کمپیوٹر جو ہے وہ بڑا ان ہو چکا ہے لوگوں کی زندگی میں، تو آئی ٹی کی فیلڈ جو ہے وہ بڑی امپریسو ہے، بڑی افیکٹو ہے۔ تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ اس فیلڈ کو زندہ رکھنے کے لیے، اس فیلڈ کی لت اپنے لوگوں کو لگانے کے لیے جو آئی ٹی کو امپورٹ کرتے ہیں، جو کمپیوٹر امپورٹ کرتے ہیں، ان پہ ٹیکس فری جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ٹیکس فری کرنے کا کیا مقصد ہے کہ جو یہاں کمپیوٹر ایکسپورٹ ہو کر امپورٹ ہو کر آئیں گے وہ ہر گھر میں پہنچے، لوگوں کو اویئرنیس ہو، لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلے، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنا آپ یہ کہہ لیں کہ اس فیلڈ میں ان ہو سکیں، اور فیلڈ میں ان ہونے کے بعد جو ہے وہ اب یہ تمام چیزیں ہم نے کہاں سے سیکھی؟ گورنمنٹ ریگولیشن سے۔ گورنمنٹ ریگولیشن اگر ہم نے اسٹڈی کی ہوتی تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا کہ یہاں ایک کمپیوٹر کے بزنس جو ہے وہ اگر ہم نے کرنا ہے تو اس کی امپورٹ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اس کو امپورٹ کریں گے، پھر ٹیکس بچائیں گے، اور جس ٹیکس چونکہ ایک کاسٹ ہے، اگر کاسٹ آپ کی کم ہوگی تو الٹیمیٹلی آپ کی کمپنی کا پروفٹ بھی زیادہ ہو جائے گا۔ دوسری بڑی اہم بات ایکسٹرنل اسکیننگ میں کمپیٹیٹرز کا ہونا۔ آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ مارکیٹ میں آپ کے کمپیٹیٹرز کون سے، ان کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، وہ کس حوالے سے جو ہے وہ اپنا بزنس کو لے کر چل رہے ہیں۔ کمپیٹیٹر اگر ہم کمپنی پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو کمپیٹیٹر جتنے کم ہوں گے اتنا ہی کمپنی کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم بائر پوائنٹ آف ویو سے سوچیں، یعنی اگر ہم کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو ایز اے بائر میں اگر کوئی پروڈکٹ خریدنے جا رہا ہوں، اس کے کمپیٹیٹر جتنے زیادہ ہوں گے ایز اے بائر میرا اتنا زیادہ فائدہ، کیونکہ ان کی مقابلے بازی ہے، ان کے کمپٹیشن کی وجہ سے ریٹ جو ہیں وہ کم سے کم ہوں گے، جو پروڈکٹ جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہوگی، اور پرائس وہ کوشش کریں گے کہ اس کو منیمم رکھا جائے، تو اس میں فائدہ کسٹمر کا ہے، بائر کا۔ لیکن ہم چونکہ مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں ایز اے کمپنی، ہم نے کمپنی بن کے سوچنا ہے، تو ہمارے لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا، کمپیٹیٹرز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اس کو لے کے چلنا بہت ضروری ہے۔ ہم سب سے پہلے فائنینشیل پوزیشن دیکھتے ہیں کمپیٹیٹرز کی۔ فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، یعنی مالی صورتحال کیا ہے۔ ابھی مجھے جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ ایک واقعہ جو ہے وہ انسیڈنٹ وہ یاد آ رہا ہے، چونکہ پنجاب یونیورسٹی میں میری تعلیم رہی، اس میں ہمیں مینجمنٹ پڑھاتے ہوئے ٹیچر کچھ واقعات سنایا کرتے تھے کمپیٹیٹرز کے حوالے سے، چونکہ یہ بات ہے تو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ اپنا جو ہے وہ کریکری کا جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے مارکیٹ میں۔ تو ہم مارکیٹ میں پہنچے، ہم نے ایک شاپ دیکھی، ایک دکان جو ہے اس کو رینوویٹ کیا، وہاں ہر وہ ضروری چیز رکھی جو کہ کسی بھی دکان میں، کریکری کی دکان میں ہونا ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ سامان منگوانا شروع کر دیا، سامان جو ہے وہ لاہور سے جو ہے وہ آتا تھا، اور مثال کے طور پر ایک ڈنر سیٹ اس کی کاسٹ جو نے پڑی وہ 5,000 روپے پڑی۔ انہوں نے سوچا چلے اسے ہم 7,000 میں سیل کر دیں گے یا 6,000 میں سیل کر دیں گے۔ ایک ڈنر سیٹ جو ان کو کاسٹ کتنے کی پڑی؟ 5,000 کی، انہوں نے سوچا کہ اسے چلیں 7,000 میں سیل کر دیں گے۔ اب وہی چیز، وہی ڈنر سیٹ اسی کمپنی کا جو 7 والی دکان تھی، جو بہت بڑی تھی، جو شو روم تھا، وہ آپ یہ کہنا 4500 میں سیل کر دیں۔ تو وہ اس چیز سے بڑا حیران ہو گئے کہ ایک چیز ہم نے سیم یہی چیز ہے، 5,000 ہماری اپنی کاسٹ ہے،
تو یہ کس طرح جو ہے اب ایک کسٹمر ہے وہ جائے گا تو ظاہری سی بات ہے وہ چیزوں کو جج کرتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، کسی ایک شاپ پہ نہیں رہتا، ہاں وہ بہت زیادہ لینا ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کو ایک چیز جو ہے وہ مناسب اور کم ریٹ پر کہاں سے مل سکتی ہے، اور پھر وہ اس کو دیکھتا ہے، پرچیز کر لیتا ہے۔ اب جو یہ نیو بزنس مین تھے انہوں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو جو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو انہیں پتہ چلا کچھ وجوہات، کچھ ریزن جو ہیں وہ ان کے سامنے آئی۔ پہلی ریزن کیا تھی کہ یہ جو ساتھ والی شاپ تھی جو بہت بڑا ایک طرح سے شو روم تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو نیا جو ہے مارکیٹ میں ہمارا کمپیٹیٹر آیا ہے، یہ جو نئی شاپ آئی ہے اس کو کک آؤٹ کرنا ہے، اس کو مارکیٹ سے کک آؤٹ کرنا ہے، بھگا دینا ہے۔ بھگانے کے بڑے طریقے جو انہوں نے استعمال کیے، جو بڑے اچھے بزنس ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ شروع میں نقصان پہ چیزیں بیچنی شروع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو بڑے شو روم والے تھے انہیں بھی چیز جو ہے وہ 5,000 کی ملی ہوتی، وہی ان کی کاسٹ بھی 5,000، لیکن وہ جان بوجھ کے 4500 میں سیل کریں گے کہ لوگ ان سے خریدے، لوگ ہمارے شاپ سے جو ہے وہ شاپنگ کریں، ان کے پاس کوئی نہ جائے اور انہیں فکس کاسٹ پڑتی رہے، ان کی سیل کم سے کم ہو، ایک مہینے کے بعد یہ نقصان نہ برداشت کر سکے اور یہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو گئی۔ ایک تو یہ ٹیکنیک جو ہے وہ استعمال کی گئی۔ اب آپ خود سوچیں اگر ایک ایسے ایریا میں آپ کی شاپ ہے جہاں کا رینٹ 2 لاکھ ہے، جہاں الیکٹریسٹی چارجز آپ کو پے کرنا ہے، ادر ایکسپینسز یو ہیو ٹو پے، اوور آل ایکسپینسز جو آپ کے 2.5 سے 3 لاکھ روپے اگر تو سپوز جو ہے وہ انکرڈ ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ کی سیل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ سیل کیا کرتی ہے؟ آپ کے ایکسپینسز کو کور کرتی ہے، لیکن اگر سیل ہی نہیں ہے تو فکس کاسٹ آپ کا، آپ یہ کہہ لیں لاس بن جاتا ہے، یہ آپ کا نقصان جو ہے وہ شو ہوتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ۔ تو ایک تو ٹیکنیک یہ، جو ہے وہ استعمال کیجیے کہ اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ سے کم ریٹ پر، ایون کہ اپنی کاسٹ سے کم سیل کرنا جو ہے وہ انہوں نے ضروری سمجھا، تاکہ جلدی سے جلدی، اب ایک چیز آپ نے سوچا کہ اب 6,000 کی سیل کریں گے، وہی چیز وہی سیم پروڈکٹ جو ہے وہ 4500 کی تو مارکیٹ میں مل رہی ہو تو آپ پاگل ہی ہوں گے اگر 6,000 والی دکان پہ جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا، جو 6,000 کی سیل کرنا چاہ رہا تھا اس کی اپنی کاسٹ 5,000 تھی اور اس نے مناسب پروفٹ جو ہے وہ رکھا، لیکن اس کے کمپیٹیٹر نے اس کو مارکیٹ سے کک آؤٹ کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کی۔ اب آپ یہ کہیں کہ جس نے 4500 کی چیز سیل کی ہے اسے بھی تو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو اتنا وہ منافع کما چکا ہے، اگر وہ 1 لاکھ پروفٹ جنریٹ کر چکا ہے، اس میں اس کا 2,000 نقصان ہو جائے گا تو وہ اسے اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرے گا۔ ہاں اس سے اس کی سیل ضرور بڑھے گی۔ سیل کیسے بڑھے گی؟ وہ جو ساتھ والی دکان میں آگے بندہ بیٹھا ہے، نیا بندہ، وہ جلدی سے جلدی مارکیٹ سے آؤٹ ہو گیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے جو کمپیٹیٹر ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ جو پرانا بزنس مین ہوتا ہے اس کی انویسٹمنٹ آئے دن بڑھتی جاتی ہے، زیادہ ہوتی جاتی ہے، پہلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو وہ بلک پرچیز کرتا ہے، سامان وہ 1 لاکھ 2 لاکھ میں نہیں، سم ٹائم 30 لاکھ کا سامان پرچیز کرتا ہے۔ اور اگر آپ چیز بلک پرچیز کرتے ہیں تو اس کا ریٹ جو ہے وہ آپ کو کم چارج کیا جاتا ہے۔ اب وہی چیز ایک مارکیٹ میں جو نیا بندہ تھا اس نے اگر 5 لاکھ کا سامان خریدا تو ڈنر سیٹ اس کو 5,000 کا ڈنر سیٹ جو ہے وہ اس کی کاسٹ تھی، لیکن اگر وہی ڈنر سیٹ جو ہے وہ اگر مارکیٹ میں جو پرانا بندہ بیٹھا ہے وہ 50 لاکھ کے سے پرچیز کرے یا 60 لاکھ کے کرے تو وہی اس کو قیمت جو ہے وہ کم چارج ہوگی۔ وہی 5,000 والی چیز اس کو میں بھی 4500 میں جو ہے وہ مل جائے، تو انویسٹمنٹ کا بھی زیادہ ہونا بہت ضروری ہے۔
انویسٹمنٹ کے بعد ہم نے پالیسیز دیکھنی ہے، یا اگر ہم مزید اس کو ابھی اور ایک ایگزامپل سے ایویلویٹ کر لیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ بیوریجز کا بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، جس میں کوک ہے، پیپسی، یہی دو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہی میجر دو انویسٹر ہیں، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کوک اور سپرائٹ دو ایسی کمپنیز ہیں جو مارکیٹ کو بڑی اچھی طرح انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے۔ ابھی گورنمنٹ کچھ سال پہلے جو ہے وہ آپ کی مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائے گی، اور وقتی طور پر اس نے تھوڑا سا جو ہے وہ ایفیکٹ کیا کوک اور پیپسی کی مارکیٹ کو، لیکن جو ہی لوگوں نے ٹیسٹ کو جج کرنا شروع کیا، پہلے تو لوگوں نے صرف پرائس دیکھی کہ ایک جو ہے وہ کوک اگر 90 کی ہے تو گور میں 60 کی مل رہی ہے، تو وہ گورنمنٹ کو پریفرنس دیتے رہے کب تک، جب تک وہ پرائس کو دیکھے، لیکن پرائس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو ہی لوگوں نے ٹیسٹ کو جج کرنا شروع کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ مین پرابلم انہیں جو آئی وہ یہی تھی کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا۔ ابھی مارکیٹ میں آپ کو جو ہے وہ اس پروڈکٹ کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں، آپ کو سیل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب یہ پروڈکٹ مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہے ایسا یہ جو کہ بیکری میں صرف آ رہے ہیں، یا کیک وغیرہ یہ تمام چیزوں میں جو ہے وہ مٹھائی میں اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ڈرنکس کی بات کریں، بیوریجز کی بات کریں، تو اس میں یہ جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ لوگ پرائس کو ایک خاص عرصے تک دیکھتے ہیں۔ اگر پرائس کے ساتھ ٹیسٹ ہو تو پھر یہ بڑی ایک طرح سے یہ کہہ لیں، اگر پرائس بھی کم ہے، ٹیسٹ بہت اچھا ہے، تو یہ کسی بھی کمپنی کے لیے بڑی ایک افیکٹو ہے، اور اس پروڈکٹ کو کمپنی سے کک آؤٹ، مارکیٹ سے کک آؤٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ ایک طرح سے بہت جو ہے وہ مشکل سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور چیز ہم نے جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے پالیسی۔ یہ ہم اس کو کمپیٹیٹر پالیسی میں بھی لے جاتے ہیں کہ کمپیٹیٹر کیا کیا پالیسیز استعمال کر رہے ہیں، یا جو ہم بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں اس بزنس کے جو کمپیٹیٹر مارکیٹ میں ہیں وہ کام کس طرح کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہمیں بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ جا کر اپنا کام کرنے میں۔ اگر آپ کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، جو پہلے اس بزنس کو کر رہا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے ڈیٹیل لیتے ہیں، اس سے انفارمیشن لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپ اپنا کام شروع کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اسی طرح جو کمپنی لیول پہ جو ڈیلنگ ہوتی ہے، جو کمپنی لیول پہ جب بزنس اسٹارٹ کیے جاتے ہیں تو ایسے کمپیٹیٹرز کے پاس جا کے انفارمیشن نہیں دی جاتی، وہ آپ کو کبھی نہیں دیں گے۔ یو ہیو ٹو جج بائی یور سیلف، اپنی جو ہے وہ مینٹل کیپیبلٹی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کی پالیسیز کیا ہیں، ان کی جو ہے وہ کس چیز کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں اور کس چیز کو وہ نگلیکٹ کرتے ہیں، اور وہی چیزیں آپ ریزن کے ساتھ دیکھیں گے، اور ان کی ریزن اگر آپ کو پتہ چل جائے گی تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ایکسٹرنل اسکیننگ میں ایک آخری چیز ٹیکنالوجی۔ اب یہ چونکہ دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے، ہم نے یہاں جو کمپنی پرانی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس مارکیٹ میں تھی وہ کک آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ بیسٹ ایگزامپل پہلے بھی شاید آپ کو دی گئی ہو، نوکیا نے اپنی ٹیکنالوجی کو ماڈرن نہیں کیا، جس سے اس کو جو ہے وہ مارکیٹ سے بھاری نقصان کی صورت میں آؤٹ ہونا پڑا۔ سامسنگ چونکہ موڈیفیکیشن کرتا رہا اپنے موبائل فون میں، اپنی ٹچ سینسٹیوٹی میں، اپنی ریم میں، اپنے جو ہے وہ میموری کے حوالے سے۔ اب یہی چیزیں جو ہیں وہ نوکیا کو کرنی چاہیے تھی
with the help of technological advancement. لیکن نوکیا نے چونکہ اس چیز پہ زیادہ فوکس نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ مارکیٹ سے تھی. اب ایکسٹرنل اسکیننگ کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں ٹیکنالوجی کس لیول کی استعمال کر رہے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے اس ٹیکنالوجی کی کاسٹ کیا ہے، اور اس کاسٹ کو ہم اپنے بزنس بجٹ کے ساتھ کمپیئر کریں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہماری کمپنی میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ کمپیٹیٹر کے لیول کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا سکے. اگر تو ہوگی تو ہم جو ہے وہ اس بزنس میں ان ہونے کے بارے میں سوچیں گے. ہم کہیں گے کہ ہم نے ایکسٹرنل اسکیننگ کر لی ہے. یہ تمام چیزیں ایکسٹرنل اسکیننگ میں آتی ہیں اوور آل. لیکن ان تمام چیزوں کو ہم ان دو چیزوں میں سمو دیتے ہیں، اپرچونٹی اور تھریٹ میں. اپرچونٹی کیا ہے؟ اس میں اگر ہم ڈیٹیل اس کی مزید دیکھیں کہ کمپنی مارکیٹ میں دیکھتی ہے کہ وہ کس چیز میں ڈیمانڈ کس چیز کی ہو رہی ہے، نیڈ دیکھتی ہے لوگوں کی، اور اسی نیڈ میں اسے اپنے لیے ایک اپرچونٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے. جیسے اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ دی جائے، شاید پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے. اب جب پیپسی کی بات کریں، پیپسی ایک کمپنی ہے جو ڈرنک جو ہے وہ بیوریجز بناتی ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جب لوگ ہماری پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہوں، اس کو پی رہے ہوں ہماری جو ہے وہ پروڈکٹ کو، تو اس کے ساتھ کوئی ہلکا سا ٹچ ہونا چاہیے کھانے پینے کے حوالے سے. تب جا کے انہوں نے لیز کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، اور آج لیز کے اتنے زیادہ فلیور مارکیٹ میں آ چکے ہیں، اتنی زیادہ جو ہے وہ اس کی مارکیٹ اس نے کیپچر کر لی ہوئی ہے. ایک سال ایگزیکٹ فگر تو مجھے یاد نہیں ہے، پاکستان میں لیز کا جو بزنس تھا وہ 5 ارب تھا ایک سال ہے، اور یہ پرانی بات ہے. آج تو ان کے بزنس جو ہے وہ ان کا ریونیو مزید بڑھ چکا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ چپس جو ہیں وہ اگر آپ جب آپ کوئی چیز جو ہے وہ کھا رہے ہوں، اس کے ساتھ اگر آپ کو پی رہے ہوں، اس کے ساتھ چپس جو ہے وہ اگر آپ نے سامنے رکھ دیجیے تو آپ کے لیے یہ ایک اچھی چیز سمجھی جاتی ہے. تو انہوں نے اس چیز کو، اس اپرچونٹی کو دیکھا کہ لوگ ہماری پروڈکٹ کو استعمال تو آلریڈی بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ایک ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر دی جائے جو ان دونوں کا ایک کمبینیشن بن جائے. تو کمبینیشن بنا، آپ اگر کسی جگہ مہمان بن کے جاتے ہیں تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے عمومی طور پر رکھ دی جاتی ہیں. یہ بالکل اپوزٹ نہیں. چائے کے ساتھ کوئی آئس کریم نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ دونوں اپوزٹ ہیں. لیکن اگر آپ پیپسی کے ساتھ لیز رکھیں گے تو یہ چیز جو ہے وہ پوری نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں لنک ہے. انہوں نے کیا کیا، مارکیٹ میں اس اپرچونٹی کو اویل کیا، اور اویل کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے پروڈکٹ کو لانچ کر. اب یہ جو اپرچونٹیز ہیں یہ ہیلپ کرتی ہیں مینیجرز کی ٹو اچیو ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے یہ مدد کرتی ہیں کسی بھی کمپنی کی مینیجرز کو. اسی طرح اگر ہم دوسری جو بات کریں تھریٹس میں آتی ہیں، تو تھریٹ بھی چونکہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اس کو جج کرنا بہت ضروری ہے. تھریٹ کہتے ہیں ڈیفیکلٹیز کو. فیس بائی مینیجر. وہ تمام مسائل جو مینیجر کو ایکسٹرنل مارکیٹ میں فیس کرنا پڑ سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے، ریسٹرکشن جو انہیں اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں.
جیسے اگر ہم اس کی بات کریں کہ ایک کمپنی ہے، اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ اپنی ذہن میں ہے، 2008 سے 2013 تک پاکستان جو ہے وہ شدید الیکٹریسٹی کرائسس کے حوالے سے پریشان رہا۔ اب کمپنیز جو تھیں ان کی ڈیمانڈ تھی پروڈکٹ، لوگ خریدنا بھی چاہتے تھے، لیکن اتنی زیادہ الیکٹریسٹی کرائسس جو ہے وہ کمپنیز کو فیس کرنا پڑے کہ بہت سی کمپنیز جو ہے وہ یہاں سے پیک اپ کر کے دوسرے جو ہے وہ ممالک میں جو ہے چلیں گی۔ اب اگر آپ یہ کہیں جنریٹر آپ کی کبھی بھی الیکٹریسٹی کو جو ہے وہ ریپلیس نہیں کر سکتا۔ جنریٹر پہ آپ ایک خاص حد تک لوڈ استعمال کر سکتے ہیں، لوڈ ڈال سکتے ہیں، اس سے زیادہ اگر کریں گے تو وہ جو ہے وہ جواب دے جائے گا۔ اور ویسے بھی جنریٹر میں اگر آپ ڈیزل یوز کرتے ہیں، کمپنیز تو بڑے بڑے جنریٹر ہوں گے، اور جنریٹر وقتی پرابلم کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اگر 24 گھنٹے ہیں تو اس میں 1 گھنٹہ اگر لائٹ چلی جائے تو جنریٹر جو ہے وہ آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 10 گھنٹے جو ہے وہ کمپنی کی لائٹ جائے گی تو کمپنی جنریٹر کی کاسٹ کو افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں جو ڈیزل یوز ہوگا وہ جو ہے اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی، اور جنریٹر پہ آپ کمپنی کا سارا اسٹرکچر جو ہے وہ چلانا ممکن بھی نہیں ہوتا۔ وولٹیج کا مسئلہ سم ٹائم آ جاتا ہے، پرابلمز آ جاتی ہیں، یونٹ جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں ہوتے جنریٹر کی وجہ سے، جس سے پروڈکشن کا پروسیس رک جاتا ہے۔ پروڈکشن کے پروسیس کے رکنے سے آپ کی فکس کاسٹ جو ہے وہ تو کم نہیں ہوتی۔ فکس کاسٹ آلویز فکس، چاہے آپ ایک پروڈکشن جو ہے وہ 1 یونٹ بنائیں، چاہے آپ 1 لاکھ یونٹ بنائیں، فکس کاسٹ نے تو سیم رہنا ہے، اس نے جو ہے وہ کم یا زیادہ نہیں، زیادہ ہو سکتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن کم نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر آپ کی پروڈکشن ہی نہیں، آپ کا پروڈکشن سیکٹر جو ہے وہ مکمل طور پر فلاپ ہو چکا ہے الیکٹریسٹی کرائسس کی وجہ سے، تو آپ جو ہے وہ اپنی پروڈکشن کو روک دیں گے۔ روک کیا دیں گے؟ رک جائے گی، اور اس پروڈکشن کے رکنے سے آپ کو جو بلڈنگ کا رینٹ ہے وہ معاف نہیں ہونا، جو فکس سیلریڈ پرسن ہیں ان کی سیلریاں جو ہے وہ آپ کو لازمی پے کرنی ہے، تو اس سے کمپنی کی کاسٹ بڑھتی جائے گی۔ سیل ہو ہی نہیں رہی، سیل کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ پروڈکشن نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے وہ کمپنی جو ہے وہ اپنا بزنس جو ہے وہ، اب یہ ایک تھریٹ تھا جو مینیجر کے لیے تھا، یہ پرابلمس تھیں، جو ہرڈل تھیں مینیجر نے جن کو جو ہے وہ فیس کیا، اور اسی پرابلم کو لے کر جو ہے وہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو تھریٹ کسی بھی مینیجر کے لیے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو ایک اس نے سیٹ کیا ہوتا ہے، جس کو اس نے افیکٹولی جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوتا ہے پلان کو، اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ ہرڈل جو ہے وہ تھریٹ کی صورت میں سامنے آتی ہیں، جس سے جو ہے وہ مسائل ہمارے لیے، کمپنی کے لیے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ سم ٹائم جو آپ کی کمپنی میں جو نمبر آف امپلائیز ہیں وہ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں، ان کے اسٹرائک پہ جائیں، چونکہ ان کی یونینز ہوتی ہیں، اور یونین جو ہے وہ جو بھی کام کرتی ہیں ایک پراپر وے سے، ایک جو ہے وہ مل جل کے کرتی ہیں، جس سے اگر کسی بھی کمپنی کی لیبر آپ یہ کہہ لیں کہ وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ اسٹرائک پہ چلی گئی ہے، تو اوبیسلی تمام پروڈکشن سیکٹر جو ہے وہ اس کمپنی کا وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، وہ بند ہو جائے گا۔ تو اس کے بند ہونے سے، اس پروڈکشن سیکٹر کے ختم ہونے سے، تو آپ یہ کہہ لیں کہ کمپنی کو جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گی، جس کی وجہ سے اس کی فکس کاسٹ جو ہے وہ کم نہیں ہوگی، اور فکس کاسٹ کی صورت میں جو اس کو نقصان ہوگا اس سے وہ اپنا بریک ایون پوائنٹ بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ بریک ایون پوائنٹ اب کیا ہے؟ ایک نئی ٹرمینالوجی ہوتی ہے۔ دیکھیے، بریک ایون پوائنٹ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں کمپنی کو نہ پروفٹ ہوتا ہے اور نہ لاس ہوتا ہے۔ جیسے ایک کمپنی ہے، اس نے 100 یونٹ بنائے ہیں، اور اس 100 یونٹ کی کاسٹ 1 لاکھ روپے آئی ہے۔ اگر وہ یہ ساری کاسٹ بتا رہا ہوں، فکس بھی اور ویریبل بھی ساری ملا، اگر وہ کیا کرے، اگر وہ ان 100 یونٹ کو سیل کر کے اپنا ریونیو 1 لاکھ ہی بنا لے، ان کی کاسٹ کتنی ہے؟ 1 لاکھ، لیکن اس کو سیل کر کے ریونیو کتنا جنریٹ ہوا؟ وہ بھی 1 لاکھ تھا۔ تو یہ جب کاسٹ اور ریونیو آپس میں برابر ہو جائے تو اس پوائنٹ کو آپ نام دیتے ہو بریک ایون پوائنٹ کا۔ تو
تو سم ٹائم کمپنی بریک ایون پوائنٹ پہ بھی خوش ہو جاتی ہے. وہ کون سی کمپنیز ہوتی ہیں جہاں جو وہ سمجھتی ہیں کہ مارکیٹ میں باقی سارے نقصان میں جا رہے ہیں لیکن ہماری کمپنی ایٹ لیسٹ بریک ایون پہ تو پہنچی ہے. ایسی صورت میں جب تمام کمپنیز ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے مسلسل نقصان میں جا رہی ہیں تو اس کے لیے پھر جو ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنا بریک ایون پوائنٹ جو ہے وہ اچیو کر لیں. بریک ایون پوائنٹ اچیو کرنا ایسے ماحول میں ایسے انوائرمنٹ میں یہ پروفیٹیبل ایکٹیویٹی ہی سمجھی جاتی ہے. جیسے جب اتنا زیادہ انرجی کرائسس ہو, اتنی زیادہ جو ہے وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے پرابلمز آپ کے سامنے ہوں, تو ان تمام مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلے اگر ہم منافع تو کمانے والی پوزیشن میں ہے ہی نہیں, ہم ہی نہیں کوئی اور کمپنی بھی نہیں ہے, تو کیوں نہ ہم نے جتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے اتنا ہی اگر ہمیں ان ریٹرن مل جائے تو اس کے رہنوں کو زیادہ ہی ہوگی. یہ آج ہم نے پلاننگ ٹول اور ٹیکنیک کا صرف ایک پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا, اور وہ پوائنٹ کون سا ہے؟ انوائرمنٹ اسکیننگ کا. اس میں نے آپ کو بتایا کہ میجر دو چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہوتی ہیں. پہلی چیز ایکسٹرنل اسکیننگ, دوسری چیز انٹرنل اسکیننگ. اب ایکسٹرنل اسکیننگ میں اوور آل دو چیزیں ہم نے صرف ڈسکس کی, اپرچونٹی اور تھریٹ. یہ اس کو اوور آل ایکسپلین کرتی ہے, لیکن فردر اس میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو بھی دیکھا گیا, گورنمنٹ ریگولیشن کو بھی دیکھا گیا, کمپیٹیٹرز کو بھی دیکھا گیا, اور پالیسی ریگولیشن جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھی. اور اپرچونٹی کو ہم نے جو ہے وہ کس طرح ایکسپلین کیا وہ بھی آپ کے سامنے ابھی جو ہے وہ کہ سوسائٹی میں اگر آپ کو کوئی بزنس گیپ نظر آتا ہے, یعنی جس کو آپ فل کر سکتے ہو اپنی پروڈکٹ سے, جیسے میں نے اگزامپل دی پیپسی کی اور لیز کی, یہ چیز جو ہے وہ ایک اپرچونٹی تھی ایک طرح سے ہمارے لیے, جس کو ہم نے اویل کیا اور جس کو ہم نے جو ہے وہ مارکیٹ میں لانچ کر دیا. پھر اس کے ساتھ تھریٹس دیکھے گئے کہ وہ تمام خطرات جو کمپنی کسی کو بھی فیس کرنا پڑ سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے, ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے اگر ہم ایکسٹرنل اسکیننگ میں جا رہے ہیں. تو وہ تھریٹس ہم نے دیکھے. تھریٹس کہتے ہیں ڈیفیکلٹیز جو کسی بھی مینیجر کو فیس کرنا پڑتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے, تو وہ ہم نے ان ڈیٹیل جو ہے اس کو دیکھا. پھر ہم انٹرنل اسکیننگ کی طرف آئے. انٹرنل اسکیننگ میں ہم نے کہا کہ کمپنی اپنے اندر کے معاملات دیکھتی ہے, اس کے بعد ریسورسز کتنے ہیں, ریسورسز آکوپائڈ کتنے ہیں, یعنی اس کا بیلنس شیٹ کا سائز کتنا ہے, فائنینشیل پوزیشن اس کی کتنی ہے. فائنینشیل پوزیشن کو دیکھ کے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ انٹرنلی کمپنی اسٹرانگ ہے یا ویک. جب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ کمپنی یا تو انٹرنلی اسٹرانگ ہوگی یا ویک ہوگی, تو انہی دو چیزوں کو ہم نے انٹرنل اسکیننگ کا نام دے دیا, اسٹرینتھ اور ویکنس. اسٹرینتھ کیا تھی؟ ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی بھی کمپنی اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ دیکھے کہ اس کے پاس لیک آف ریسورسز کی پرابلم نہیں ہے, اس کے پاس ایکسیسو فنڈز ہیں, تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ کہے گا کہ ایکسیسو فنڈ کا ہونا, ایک اچھی لیبر کا ہونا. اب دیکھیں اسٹرینتھ میں جب ہم انٹرنل اسکیننگ کرتے ہیں تو صرف فنڈس ہی نہیں آتے, آپ کی ٹیلنٹ انوینٹری بھی آ جاتی ہے. ٹیلنٹ انوینٹری کیا ہے کہ آپ کی کمپنی میں جو امپلائی کام کر رہے ہیں
ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کا کام کرنے کا انداز کیا ہے، وہ کون سی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، فراڈ کرنے کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کم سے کم اگر تو ہوگی، اگر ان امپلائیز میں ڈیوینٹ ورک فورس بیہیویئر کم سے کم ہوگا اور سٹیزن شپ، آرگنائزیشن سٹیزن شپ بیہیویئر جتنا زیادہ ہوگا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی کمپنی کی ایک طرح سے انٹرنل اسٹرینتھ ہے۔ امپلائی کی کمٹمنٹ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، یہ میرے خیال سے جہاں تک میں نے مینجمنٹ کے سبجیکٹ کو پڑھا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسٹیٹمنٹ میں آلریڈی آپ کو کلاس میں بتا چکا تھا کہ ایک بزنس مین کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ کسٹمر از امپورٹنٹ فار اینی آرگنائزیشن بٹ امپلائی از اے موسٹ امپورٹنٹ بیکاز امپلائی سیٹسفائی دی کسٹمرس۔ اب ایک مالک جو ایک آنر ہے وہ ون بائی ون کسی کسٹمر کے پاس نہیں جا سکتا، کسٹمر کی ڈائریکٹلی انٹینشن جو ہے وہ امپلائی کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر آپ اپنے امپلائی کو جتنا زیادہ سیٹسفائی رکھیں گے ایز اے آنر تو وہ آپ کے لیے اتنا ہی جو ہے وہ اچھا ہے۔ کسی بھی کمپنی کا امپلائی جتنا زیادہ خوش ہوگا اپنی آرگنائزیشن کو، وہ اتنی ہی لائلٹی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سنسیرٹی کے ساتھ وہ اس آرگنائزیشن کے لیے کام کرے گا۔ اور الٹیمیٹلی اگر کسی کمپنی کے امپلائی جو ہے وہ سنسیئر ہوں، اگر کسی کمپنی کے امپلائی جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ کمیٹیڈ ہوں، تو اس کا جو ہے وہ ہمیں فائدہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کسٹمرز ان کے سامنے آئیں گے، جو بھی کسٹمر جو ہے وہ ان سے اٹریکٹ ہوں گے، وہ ایک ہی دفعہ چیز کو خرید کے دوبارہ واپس لازمی آئیں گے، کیونکہ کسی بھی کسٹمر کے ساتھ امپلائی کا بیہیویئر یہ کسٹمر کو ایک لانگ لاسٹنگ کے طور پر یاد رہتا ہے، اور وہ دوبارہ پریفرنس دیتا ہے اس چیز کو، اس جو ہے وہ شاپ کے پاس جانا جہاں کا امپلائی اسے پروٹوکول دیتا ہے، جہاں کا امپلائی جو ہے وہ، کیونکہ ایک بات کہی جاتی ہے کسٹمر از آلویز رائٹ، اف یو فاؤنڈ کسٹمر از رانگ دین ری ریڈ دی رول۔ کہتے ہیں دو رول ہیں کسی بھی بزنس کو کرنے کے لیے، پہلا رول کیا تھا کسٹمر از آلویز رائٹ، اور دوسرا رول اس میں یہ بیان کیا کہ اگر آپ کو لگے کہ کسٹمر کہیں پہ غلط ہے تو آپ کو پہلا رول دوبارہ پڑھ لینا چاہیے کہ کسٹمر جو ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہے۔ کسٹمر کو لے کر اگر کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو وہ کمپنی کبھی بھی دوبارہ اپنے پاؤں پہ پھر وہی بات نوکیا کی لی جائے گی کہ نوکیا نے اپنے کسٹمر کی نیڈ کو پورا نہیں کیا، اپنی پرائس تو وہی رکھی لیکن پروڈکٹ میں جو ہے موڈیفیکیشن نہیں کی، ریسرچ ٹیکنیکس جو ہیں وہ یوز نہیں کی، اپنی پروڈکٹ میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا، جس سے اس کو جو مسائل ہوئے وہ آج بھی دنیا کے سامنے ہیں۔ یہ تمام جو ہے وہ چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی، جن کو دیکھ کے ہمارا ایک ٹاپک ابھی کمپلیٹ تو نہیں ہوا۔ ہم پلاننگ ٹولز میں ہم نے ابھی صرف انوائرمنٹ اسکیننگ کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، کل ہم مزید اس کے پوائنٹ جو ہے وہ لے کر چلیں گے۔ یہ مینجمنٹ کا لیکچر نمبر 1 تھا، آن لائن لیکچر نمبر 1 تھا، اس سے پہلے آپ کے زیادہ لیکچر ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ مزید جو ہے ہمارا جو سلیبس ہے اس کو ہم ختم کریں گے۔ ابھی کل تک کے لیے اجازت نہیں دی۔ السلام علیکم۔